لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ختم کریں، یعنی 10ویں جماعت پاس کریں اور 12ویں جماعت پاس کریں یا کالج کریں یا یونیورسٹی کریں، ہر ایک کے لیے ویژن جو ہم نے پورا کرنا ہے، تو ہماری جو ترقی کی شرح ہے اس کو تو بڑھنا ہوگا نا۔ یہ 1-2% کہ ہم کبھی 0 پہ چلے گئے، کبھی 2 پہ آ گئے، یہ تو سب رکنا ہوگا، اور ایک سلیقے سے 5-6-7% کے اوپر پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنا ہوگا۔ معیشت بڑھے گی تو لوگوں کو نوکری ملے گی، اگر معیشت آگے نہیں بڑھے گی تو یہ تمام لوگ جن کی آنکھوں میں امیدیں ہیں، جب وہ ڈگری لے کر نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں گے امیدیں لے کر؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے محکمے یعنی پیٹرولیم اور گیس اور پاور اور انرجی کا اس سے کیا تعلق ہے۔ پوری دنیا میں ہر 1% معاشی ترقی کے لیے، اضافی 1% معاشی ترقی کے لیے 1.5 سے 2% زیادہ انرجی چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مختلف ممالک میں، بیکاز بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے انرجی انٹینسو ہوتے ہیں، بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو انرجی انٹینسو نہیں ہوتے یا کم ہوتے، مگر ہر 2 صورتوں میں ہر 1% جو آپ کی ترقی ہوتی ہے اس کے ساتھ کم از کم 1%، کم از کم، جو بالکل جہاں پہ کوئی انرجی انٹینسو کام نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کو اضافی انرجی چاہیے، اضافی گیس چاہیے، پیٹرولیم چاہیے، ڈیزل چاہیے، بجلی چاہیے، اور زیادہ تر ممالک میں 1.5 سے 2%۔ یعنی اگر آپ نے 5 سے 6% ترقی کرنی ہے ملک نے، ان بچوں کو روزگار دینے کے لیے اور ماؤں کی آنکھوں میں جو امیدیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے، اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں 8-10% اضافہ کم از کم کرنا ہوگا۔ تو ہمارے تو یہ گمان میں بات نہیں آتی کہ وہ کون سی حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو انرجی سرپلس ہیں، کوئی ضرورت نہیں انرجی لگانے کی۔ ارے بھائی، کیا آپ نے ترقی کے دروازے بند کر دیے تھے؟ آپ نے سوچا اب اس ملک میں کبھی ترقی نہیں ہوگی؟ جو ہوا کچھ اس میں کووڈ نے حصہ ڈالا، کچھ کووڈ سے پہلے بھی حصہ ڈالا، مگر ہماری ترقی جو ہے وہ تک 0 پہ آ گئی، لیکن بغیر کسی پرانی حکومت کی بات کیے۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انرجی چاہیے، ہمیں توانائی چاہیے، اور اگر ہمیں 5 سے 6% ہر سال ترقی کرنی ہے تو ہمیں 8 سے 10% ہر سال توانائی جو ہے وہ بڑھانی ہوگی۔ اس وجہ سے ہم مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور ان کا تجزیہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اب لاتا رہوں گا۔ آج میں آپ کے سامنے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جو وزیر اعظم نے ہمارے سامنے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کی نوکری ہے کہ اس کو پورا کریں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو تفصیل دینا چاہتا ہوں روس کے ہمارے جو وزٹ دورہ ہوا ہے اس کی۔ چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا۔ کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے، ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں، اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے ممالک کو، بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا۔ یہ پہلا ہمارا ان کے ساتھ ہماری بات چیت طے ہوئی ہے۔ دوسری چیز جو ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے، جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں، اور بالخصوص ڈیزل جس میں اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ قلت ہے، جس کی وجہ سے پریمیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا، اور اتنا ہی ڈسکاؤنٹ جتنا کسی کو بھی دنیا میں مل رہا ہے۔ تیسری چیز، اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو LNG موجود نہیں تھی، کیونکہ LNG کا پریشر بہت زیادہ ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال تک تو ہم سب سوچتے رہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے گلوبل فیبرک، ہمیں ساری دنیا کے ممالک یہ بتاتے رہے کہ بھائی جان ایک گلوبل فیبرک ہے، اور اس گلوبل فیبرک میں ہم نے
سب نے, پوری دنیا نے کلائمیٹک چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وی ہیو ٹو گو گرین, یعنی ہم نے آلٹرنیٹیو رینیوبل انرجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی. ہم بھی بھولے پن میں ان کی بات مانتے رہے. تو پتہ کیا چلا کہ جیسے ہی بندش آئی تو ان تمام نے تو اپنے کوئلے کے کارخانے کھول دیے اور ہم بیٹھے رہ گئے, اور ان تمام نے تو پوری دنیا کی LNG خرید لی, لیکن جس قیمت پہ خریدی اس پہ ہم تو نہیں خرید سکتے تھے. تو وہ تمام تیل, وہ تمام LNG, وہ تمام گیس جو ایک گلوبل فیبرک کا حصہ تھا, ہمیں پتہ چلا گلوبل فیبرک تو کیا بھائی, وہ تو ہمیں پیچ بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک کے اوپر, یعنی ایک پیوند بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک پہ. تو ان کا کوئلہ اور ہمارا کوئلہ, کوئی جواب نہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور بین الاقوامی تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے, ہماری انڈسٹری کے لیے, ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے, اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور ملک کا, یہ صرف پاکستان کا جو مفاد ہے, پاکستانی عوام, پاکستان کے غریب لوگوں کا جو مفاد ہے, ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ انرجی کی پرابلم پاکستان جو ہے اس میں ہم سولو کریں گے. تو جہاں پہ ان کے پاس LNG کم تھی یا نہیں تھی, وہاں پہ ان کی کچھ پرائیویٹ کمپنیوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی جو انہی کے وفد کا حصہ تھیں, جن کے پاس کچھ LNG موجود ہے. تو ان سے ہماری بات چیت LNG کے لیے شروع ہو گئی. ان کی سرکار, روس کی سرکار جو ہے وہ نئی LNG کی ٹرینز لگا رہی ہے, یعنی LNG بنانے کے کارخانے 2 نئے لگا رہی ہے, اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے ان کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ 2025-26 کے لیے کانٹریکٹس بک کر دیں. اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے جیسے قطر میں ہم نے معاہدے کیے ہیں جو پاکستان کے لیے ریلی لائف لائن ثابت ہوئے ہیں, انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے معاہدے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اب گفتگو شروع ہو گئی ہے. تو کروڈ میں نے خام تیل کا بتا دیا, ڈسکاؤنٹڈ خام تیل, ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول, ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل. پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع LNG کے لیے, اور ان کی سرکاری جو LNG کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے, جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہی نہیں صرف, یہ تو ابھی میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں, اور آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی غلط تو نہیں میں کہہ سکتا, آپ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر صحیح ثابت نہیں ہوئی. ہم نے ان سے بہت سی گفتگو کی پائپ لائن پہ, ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پائپ لائنز کے اندر. کچھ ہمارے پرانے معاہدے جن کی ان پہ میں کیا تبصرہ کروں مناسب نہیں, مگر بہرحال ہمارے معاہدے کچھ اگریمنٹس پوری طرح تو کنٹریکچوئل اگریمنٹس تو نہیں ہے, مگر پر بڑی پرانی گفتگو ہے جو چل رہی ہے. تو اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی, اور ہم نے کچھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیں, کیونکہ پاکستان کے پاس کافی کنسٹرینٹس ہیں. ہم کمیٹڈ ہیں, ہم ان معاہدوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چاہیے, اور ان کے اوپر اب کام چل رہا ہے. تو 2 بڑی جو ہمارے معاہدے ہیں, ایک ہماری وہ جو پاکستان سٹریم جس کو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کہتے ہیں, اور ایک بڑی پائپ لائن اگر کسی وقت بین الاقوامی معاملات طے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنلی پائپ گیس چاہیے ہو تو اس کے لیے کس قسم کی پائپ لائن چاہیے ہوگی, ان پہ بھی گفتگو شروع ہو گئی. تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ پورا جو مقدمہ تھا رشین وزٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیا. سمری دوبارہ پیش کرتا ہوں. ڈسکاؤنٹڈ کروڈ خام تیل, ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول, ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری کانورسیشن شروع ہو گئی ہیں, ان کی سرکاری کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی گفتگو شروع ہو گئی ہے, اور اس کے علاوہ پائپ لائنز کے اوپر ہم نے کافی زیادہ آگے بڑھے ہیں. اور ہم نے اس مرتبہ ایک ڈیڈ لائن طے کی ہے تاکہ بات ہوا میں معلق نہ رہ جائے. ایک انٹر گورنمنٹل ان کا وفد آ رہا ہے جو ان کے انرجی منسٹر لے کر آئیں گے, وہ جنوری کے مڈل میں آ رہا ہے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ تمام چیزیں اس وقت تک ایک خاص شکل
ایسی شکل ان کو دی جا سکے کہ ان کی ایگزیکٹو سمری یا ان کا کوئی جو ایگریمنٹ ہے اسے سائن کیا جا سکے. یہ تو رہ گئی ایک بات. اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے زیادہ جو لوگوں کے دل کے قریب ہے میں وہ بھی بات آپ کے سامنے ایک ہائی لیول پہ کر دوں, وہ ہے گیس کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو اپنے ذخائر ہیں ہر سال 8-9-10% یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے, کبھی کوئی ذخیرہ نکل آتا ہے کبھی نہیں, مگر ہر سال ہمارا 8-9% ڈپلیشن ہو رہا ہے. یعنی جو ہماری اپنی گیس جو ہمارے کنووں سے نکلتی ہے وہ ہر سال 8 سے 10% کم ہوتی جا رہی ہے. اس سال اس کمی کے باوجود پورے نومبر کے اندر پچھلے سال سے ہم نے زیادہ گیس ہمارے پاس تھی اور ہم نے پہنچائی. دسمبر میں ہمارے پاس پچھلے سال سے زیادہ گیس ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں. اور جنوری میں پچھلے سال سے زیادہ ہمارے پاس گیس ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں ڈپلیشن کے باوجود. ابھی ہم نے بڑے صاحب اور روز ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں. ہم نے اپنی کمپنیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ جس کو پروفائلنگ کہتے ہیں یا جس وقت چولہوں کے اندر گیس آنے کی پریشر اتنا کم ہو جاتا ہے یہ چولہے نہیں چلتے, تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں بھائی آپ کچھ بھی کریں, صبح 6 سے 9 بجے جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے. 12 سے 2 بجے جب دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے. اور 6 سے 9 بجے رات کو جب کھانا رات کا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گیس آنی چاہیے. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک پریس کانفرنس کر رہے ہیں جہاں ان کی جانب سے روس کے دورے کے حوالے سے بریف کیا گیا. کہا کہ روس کے ساتھ مذاکرات مثبت ہوئے ہیں. وزیر اعظم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ہر نوجوان کو نوکری ملے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کارخانے بند نہیں ہونے چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر خانے کی چمنی سے دھواں نکلتا رہے. پاکستان کو ہر شعبے میں خود کفیل ہونا ہوگا. مگر پچھلے سال سے ہم زیادہ گیس دے رہے ہیں اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ہمیں کمٹمنٹ ہے کمپنیوں کی طرف سے کہ یہ جو اوقات میں نے آپ کے سامنے. مصدق ملک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ترقی کے لیے انرجی چاہیے اور توانائی کو بڑھائیں گے. وہ کون سی حکومت تھی جو کہتی تھی کہ انرجی کی ضرورت نہیں؟ ہمیں ترقی کے لیے انرجی کی ضرورت ہے اور ہم اس میں اضافہ چاہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ترقی کے لیے انرجی چاہیے اور اس پر حکومت کام کر رہی ہے. یہ بڑھ جاتی ہے مگر یہ کمی پورا سال رہتی ہے, تو ان کمپنیوں کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے تاکہ یہ کمی دور ہو. مگر اس دورانیے میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ دور افتادہ علاقے جہاں پہ گیس نہیں پہنچ پاتی, سارا سال نہیں پہنچ پاتی پریشر کی وجہ سے, وہاں پہ اضافی LPG دی جا رہی ہے. اور 20 سرکاری کمپنیاں جو ہیں SSGC, پیرل پارکو, PSO, SNGPL, یہ 20,000 ٹن ماہانہ اس سے بھی زیادہ LPG منگوا رہے ہیں ہر مہینے, تاکہ ان خاص علاقوں میں جہاں پہلے دکانیں نہیں تھیں, جہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں تھی. SNGPL تو کرتی نہیں تھی ڈسٹریبیوشن, ہم نے ان کی زبردستی شروع کروائی اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس وقت. تو ان علاقوں میں جہاں گیس نہیں وہاں پہ ہم یہ LPG دے رہے ہیں. اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایران نے 2 ملین پاؤنڈ کی LPG پاکستان کو مدد میں دینے کا اعلان کیا ہے اور ہماری ان سے نیگوشیشنز مکمل ہو گئی ہیں. اور اس 20,000 ٹن کے علاوہ 2 ملین پاؤنڈز کی جو اضافی LPG ہے وہ انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر پاکستان میں آ جائے گی, تاکہ دسمبر کے مہینے میں جو ذرا سخت دسمبر اور جنوری کے سخت مہینے ہوتے ہیں ان میں بھی انتظام کیا جا سکے. تو 3 چیزیں بھائی, بہترین روس کا دورہ, نمبر 2 پوری کوشش کر رہے ہیں لوڈ مینجمنٹ کی اوقات میں نے آپ کو بتا دی ہیں, طریقہ کار بھی مانیٹرنگ کا بتا دیا ہے. نمبر 3 LPG جو ہے اس کا انتظام کیا ہے, ہماری کمپنیوں نے LPG کی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے, کچھ نے بڑھائی ہے کچھ نے نہیں شروع کی ہے, اور 2 ملین پاؤنڈ کی اضافی LPG جو ہے اگلے 10 دن میں ہمیں ملے گی ایران سے. بہت بہت شکریہ. فرمائیے کہ اس روس کے دورے کو اتنا
ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا تھا کہ اتنا کامیاب تھا. تو یہ لمبے منصوبے ہیں, فوری طور پہ آپ کو کیا حاصل ہوا, فوری طور پہ ہمیں کیا ملا؟ دیکھیے, ایک تو اگر اتنا خفیہ ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا کیوں, یہ تو شکر کرے خفیہ تھا تو ہو گیا, ورنہ آپ نے تو اڑا دینا تھا. نہیں, آن اے سیریس نوٹ, نہیں ایسی بات نہیں, شاید روس دور تھا, کچھ ہماری نیگوشیشنز چل رہی تھی, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسی بات جب تک کنکلوڈ نہیں ہوتی, ہم لوگ ایک دوسرے سے ہینڈ شیک نہیں کرتے, تب تک کوئی ایسی بات نہ باہر نکلے جس سے نیگوشیشنز کو نقصان پہنچے. اس میں کوئی خفیہ نہیں تھا. اگر آپ وہاں پہ ہوتے یا پاکستان کے قریب ہوتا تو یقینی طور پہ آپ کو جیسے یہاں خبریں مل جاتی وہاں بھی مل جاتی. اس دفعہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا جی, آپ کو خبر غلط کہاں سے ملی؟ چلے خبر نہ ملنا تو ایک بات تھی, مگر یہ خبر غلط کہاں سے ملی, اور یہ خبر غلط رپورٹ کیسے ہوگی؟ آپ ذرا جا کے اپنے ریسورسز ٹٹولیے جنہوں نے آپ کو یہ خبر دی. ابھی میں آتا ہوں, حاضر ہوتا ہوں, لیکن یہ کچھ باتیں میں آپ سے کچھ ازراہ مذاق کر رہا ہوں, اس کو سیریسلی مت لیجیے گا. لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جو خام تیل ہے اس میں کون سا لانگ ٹرم ہے بھائی, یا پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں, ڈیزل ہے یا گیسولین ہے, اس میں کیا لانگ ٹرم ہے؟ یا ایل این جی اگر ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے مل جاتا ہے تو اس میں کیا لانگ ٹرم ہے؟ ہاں, پائپ لائنیں کچھ لانگ ٹرم ہے, اور کچھ ایل این جی کے جو ہمارے انٹر گورنمنٹل اگریمنٹس ہونے ہیں وہ کچھ لانگ ٹرم ہے, ورنہ تو اس میں سے کچھ لانگ ٹرم نہیں. جو جتنا میں نے آپ کو کہا ہے اٹس ہیئر اینڈ ناؤ. مصدق صاحب, میرا سوال یہی ہے کہ یہ معاہدے جتنے بھی آپ نے بتائے گیس, ڈیزل اور خام تیل کے حوالے سے, اس میں ٹائم فریم آپ نے نہیں بتایا. ٹائم فریم بتا تو دیا, ٹائم فریم ابھی بھی واضح آپ نے نہیں کیا. اور ساتھ میں یہ کہ جو ایران سے جو مل رہا ہے وہ تھوڑا دوبارہ اگر بتائیے گا کہ ایران سے کتنا, اور یہ گیس پائپ لائن معاہدہ جو پہلے زرداری صاحب حکومت میں ہو چکا تھا, اس کے علاوہ یہ چیز ہے یا اسی میں یہ شامل؟ جی دیکھیے, میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ کچھ انٹر حکومتوں کے درمیان, ذرا ایک سیکنڈ دیجیے گا پلیز, حکومتوں کے درمیان میں جو معاہدے ہیں ان کو عملی شکل دینے میں جتنا 1-2-4 ہفتے, میں نے تو آپ کو ڈیڈ لائن بھی بتا دی ہے کہ ہم بات کرتے آئے ہیں کہ جنوری میں ان کا ایک کمیشن, یہاں پہ ان کے وزراء کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ کم از کم ان کو کچھ شکل ایسی دے دی جائے کہ اس کے بعد آنے والے وقت میں ہم تیل اور خام تیل تو لے سکیں, ڈیزل لے سکیں, پیٹرول لے سکیں, خام تیل لے سکیں. تو اس میں تو ہمیں نہیں کوئی نظر آ رہا کوئی بھی لانگ ٹرم چیز, کوئی اسپیسیفک چیز. جب کانٹریکٹ بالکل سائن ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہے اور یہ ٹائم فریم ہے, مگر ابھی وہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو ڈیڈ لائن بتا دی کہ جنوری میں وہ آ رہے ہیں اور اس وقت تک اس کو شکل دینی ہوگی. دوسرا آپ نے کیا بات کی؟ ایران نہیں, اس کا ایران پائپ لائن سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو انسانی ہمدردی پہ 2 ملین یوروز کی وہ دی ہے پاکستان کو ایل پی جی. سردیوں کیونکہ شدت بہت زیادہ ہے سردیوں میں, اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بھی موجودہ حالات میں کافی تباہی بھی آئی ہے, تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ اضافی ایل پی جی آ رہی ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی پائپ لائن سے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے روس کے جو خام تیل ہے اس کی قیمت $7 فی بیرل وہاں لگائی جا رہی ہے, تو پاکستان کتنے میں لے گا؟ جی وہ تفصیلات ساری جو ہیں, اب جب وہ ہماری طرف سے ایک کمپنی نامینیٹ ہوگی, ان کی طرف سے ایک کمپنی نامینیٹ ہوگی, تو یہ تمام کمرشل تفصیلات کی کتنے کی ملے گی, کس وقت ملے گی, کس پورٹ پہ آئے گی, یہ تمام تفصیلات ابھی طے ہوں گی. جی احتشام الحق چینل 5 سے سر یہ پوچھنا تھا کہ ابھی کل کیا ہوگا, پچھلا کیا ہوگا, آج کل جو مہنگائی کا ایشو ہے اور پیٹرولیم کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہے. اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ابھی ایک دباؤ جو ہے کہ کروڈ آئل جو بھی سستا ہوگا, لیکن پاکستان میں کوئی کسبہ نہیں آیا. اور دوسرا آپ کو لگتا ہے سر کہ اسی حالات پہ اگر الیکشن کہیں نہ کہیں سے آتے ہیں تو آپ لوگ سر اس میں آسانی چلے جائیں گے؟ دیکھیے آپ, یہ تو آپ نے آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب تھا مضمر, کہ اگر یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی ہو جائیں, 2/3 بھی ہو جائیں, تو کیا ہوگا؟ توانائی کی قیمت کم ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی کم ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو سہولت ملے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن میں جائیں گے تو اللہ کامیابی دیں گے.
تو یہ سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ کے سوال میں ہی تھا. کوئی ایک آدھ چیز چھوڑ دیتے تو میں کہیں بھول بھلیوں میں کھو جاتا, لیکن آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی تمام جواب دے دیے. دیکھیں, الیکشن سے غرض نہیں ہے, ہم اپنے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی فرض ہے ملک بچانا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم ایسا نہیں کہ کوئی اللہ بہت کامیابی سے نواز رہے ہیں ہمیں, لیکن ہم ایک ایک کر کے آگے چل رہے ہیں. ہر جگہ جاتے ہیں, آپ کو آ کے بتاتے ہیں. ابھی میں آپ کو آذربائیجان میں آنے والے وقت میں بتاؤں گا ہم نے کیا کیا ہے, ترکمانستان میں کیا کیا ہے, قازقستان میں کیا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا, لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کریں گے, اور باقی عوام کی عدالت ہے. عوام ہمیں چاہیں گے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, عوام نہیں چاہیں گے تو ہم آ نہیں سکتے. تو وہ تو عوام کی عدالت ہے, جیسے کھلے کی پتہ چل جائے. ملک صحیح صاحب بول رہی تھے. مصدق ملک سر, پہلے تو آپ کو مبارک ہو, ماشاءاللہ ایک اچھا آپ نے معاہدہ کیا. سر پوچھنا یہ تھا کہ اس سے پہلے جو ہے ہمیشہ آپ نے یہی کہا کہ رشیا جو ہے وہ ہمیں تیل اور گیس کے حوالے سے کوئی آفر نہیں دی. پھر آپ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ہم نے خط لکھا ہے, خط کا جواب بھی نہیں دیا گیا. یہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم آپ گئے, جا کے معاہدہ بھی کیا اور رشیا نے تمام جو ہے ایگریمنٹ بھی کر دی. اور دوسرا سر یہ پوچھنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں, یہاں پہ عوام کو وہ مصدق ملک کی نیوز